कहता हूँ। आज सुबह मैंने ख्वाब देखा सुबह, और मैंने ये देखा कि मैं खान के घर में हूँ और अचानक खान पुलिस की तहवील में जो है वो उनको सेफली पहुँचा के चले जाते हैं कि खान बरी हो गया है। तो मैं खान के साथ लगा होता हूँ और खान जो है घर के चक्कर काट रहा है और हमारी बड़ी गुफ्तगू हुई। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि ख्वाब मैंने बड़ा एंजॉय किया। ये अब हमारा ख्वाब बन चुका है, इसकी ताबीर हम जरूर पाएंगे। खान को निकलवाएंगे इंशाल्लाह, आएगा अपने कौम के बीच आएगा और हुकूमत को और रियासत को समझ आएगी। आखिरी कार्ड कौन सा हो सकते हैं आपके ख्याल में? मैं बताता हूँ। खान का अव्वल कार्ड और आखिरी कार्ड पाकिस्तान के अवाम है। ये वो लोग हैं, कोई यहाँ पे अपने अजीज और रिश्तेदारों के लिए 1 घंटे का अस्पताल में जाके बीमार पुरसियां नहीं करते हैं, इतना नफ्सी का आलम है। लेकिन खान के लिए लोग जान हथेली पे लेके 3 दिन बगैर कुछ खाए पिए गाड़ियों में सफर करके और शल्ले गोलियां लाठी चार्ज ये सब कुछ भुगतते हुए डी चौकाए और यहाँ जानों का नजराना पेश किया। क्या कोई अपने अजीज के लिए भी इस तरह कर सकता है? लेकिन खान पे लोग जान निछावर कर रहे हैं। अब पूरा पाकिस्तान खान के पीछे खड़ा है और पूरा पाकिस्तान जो है खान उनकी उम्मीद बन चुका है। ये अगर पाकिस्तान जो है तो फिर खान है, और अगर आप पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं, पाकिस्तान की सालिमियत पे दाव लगाना चाहते हैं, तो फिर आप ये जराइम और इन शफाकियत का तसलसल रखें। आप पूरे कौम ने देखा किस तरह पाकिस्तानी अपनी जान खान पे निछावर कर रहे हैं। आज जाएं मुल्क के किसी खिते में जाएं, किसी शहर में जाएं, लोग इमरान खान के दीवाने हैं। और ये आने वाला महीना जो है जनवरी में, मैं समझ रहा हूँ कि हम दोबारा एहतजाज के काबिल होंगे, क्योंकि तब तक हम अपने वर्कर्स को छुड़ा चुके होंगे और ये कानूनी जो चाराजोई हैं इनसे निपट चुके होंगे। और आने वाला जो एहतजाज होगा उसमें इस दफा जिद का अंसर भी होगा, गुस्से का अंसर भी होगा और नफरत का अंसर भी होगा। मरवत साहब, ये बताइएगा कि GHQ गेट पर हमला तो बहुत बड़ी सजा और गुनाह है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है वो तौहीन या गुनाह या सजा क्यों नहीं है, जुर्म क्यों नहीं है? नहीं, GHQ जो है वो एक कंटोनमेंट है और कंटोनमेंट को हमने ही काबू का दर्जा दे दिया है। GHQ पे जो हमला हुआ है उसमें मैं वकील हूँ और वो GHQ पे तो हमला हुआ ही नहीं है। एक गेट है, इसके पीछे 2 से 4 किलोमीटर दूर GHQ है। उस गेट पे जो है लोगों ने पत्थर फेंके थे और उस पत्थर फेंकने के पादाश में, क्योंकि GHQ का नाम इस्तेमाल करना है तो इतना बड़ा जुर्म अजीम हो गया। यहाँ पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की हैसियत सिर्फ इतनी है कि वजीर दिफा का केवल गेट खड़ा था और एक इदारे के सरबराह का केवल गेट निकल रहा था, तो उनको पुलिस ने और पर्सनल ने खड़ा कर दिया कि वो जाएगा तब आप जाएंगे। तो लिहाजा आपकी सिविल सुप्रीमेसी की इतनी औकात है। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि 14 दिसंबर से हम सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू करेंगे अगर हमारे 2 मुतालिबात ना माने गए। क्या इम्पैक्ट, क्या फर्क पड़ेगा सिविल नाफरमानी से अगर वो ऐलान किया है उसके बाद अमल दरामद होता है इस पर? सिविल नाफरमानी जो है बड़ी महलिक होगी, क्योंकि हम बार बार कहते आए हैं कि आप बेशक एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से हमें निशाना बनाएं, वो भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप तुले हुए हैं। कल का ISPR का एलामिया जारी हुआ कि कोर कमांडर्स की मीटिंग में जो है हमें फिर इंतशारी कहा गया। हमें क्यों कर रहे हैं आप, क्यों फौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं? माजी में भी माजी में भी इस तरह बयानात आए। नहीं, माजी में भी खान साहब कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए। उन्होंने जलसे में खड़े होकर बिल जो है वो जलाए थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था हुकूमत को। देखिए, PTI और खान साहब एहतजाज को मईशत या किसी पर्टिकुलर इदारे को टारगेट करके उस तरफ नहीं ले जाना चाहती हैं जिससे मुल्क का नुकसान हो, उनकी मईशत का नुकसान हो, उन इदारों की मईशत का नुकसान हो। उसके नाखुन ये ले, खान को जेल में पाबंद सलासल रख के उन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया है, उसकी कबूलियत को, उसकी पॉपुलरिटी को, उसकी अरबी लजीली को। मजीद क्या करना है? कुछ रह गया?
اور اگر یہ 1.25 سال 1.5 سال کے تو بند خان نہ برداشت کرتا تو کیا ہم پاکستان تحریک انصاف اور خان جو ہیں قبولیت کی اس معراج پہ پہنچے ہوتے. اور یہ مزید اب یہ جو ڈی چوک کا ثانیہ ہوا ہے, جو رئی صحیح عوام تھی, جو نیوٹرل تھے, ان کی بھی ہمدردی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. عقل کے ہوش کے نہ بن لے, اپنی چھوٹی سی بقا اور چھوٹے سے مفادات کے لیے آپ پاکستان کے جڑوں کو جو ہے کوکڑی. اچھا سر, یہ فوجی جو مصنوعات ہے ان کا سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے یا جو ورکر ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں؟ جو نہیں, میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, اور ورکر یا جو لوگ ہیں وہ اپنی طور پہ جو ہیں یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ایسا افیشل فیصلہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. اچھا, آخری سوال سر, فیصل بھاوڈا صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ پیدر پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا کوئی دوسرا رجیم چینج آپریشن تو نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ بہت کلوزلی اس کو دیکھا جا رہا ہے ان ملاقاتوں کو؟ بس فیصل باوڈا صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب یہ جو ہیں, میں ذاتی طور پر جو ہے کوئی خیر کی توقع تو نہیں رکھ رہا. باقی پارٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے, پارٹی ابھی بھی مولانا صاحب سے امید لگائے بیٹھی ہے, لیکن مولانا صاحب نے جو ہے عین وقت پہ جو ہے پھر ملک کی سالمیت کا خیال. فائنل کال کے بعد خان صاحب کی کوئی رہائی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں, یا پھر دور تک نظر نہیں آ رہی؟ اب کس کیس میں پابندی سلاسل ہے؟ 9 مئی کے یہ کسی پیٹے کیس جب یہ خود جیل میں تھا انہوں نے پیچھے سے بنا دی. یہ کیسز ہیں 9 مئی کے, یعنی یہ جتنے کیسز ہیں ان سب میں تقریباً قیادت جو ہیں باہر ہیں, اور خان پہ تو فزیکل پارٹیسپیشن کا کیس ہی نہیں ہے, اس پہ تو عیانت کا ہوگا کہ جی اس کے کہنے پہ ہوا ہے. تو عیانت میں سوائے وید الفقار علی بھٹو شہید کی کسی اور کو سزا نہیں ہوئی. تھینک یو. کیا جا رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے یا جو ورکر ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, اور ورکر یا جو لوگ ہیں وہ اپنی طور پہ جو ہیں یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ایسا افیشل فیصلہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. اچھا, آخری سوال سر, فیصل بھاوڈا صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ پیدر پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا کوئی دوسرا رجیم چینج آپریشن تو نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ بہت کلوزلی اس کو دیکھا جا رہا ہے ان ملاقاتوں کو؟ بس فیصل باوڈا صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب یہ جو ہے, میں ذاتی طور پر جو ہے کوئی خیر کی توقع تو نہیں رکھ رہا ہوں. باقی پارٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے, پارٹی ابھی بھی مولانا صاحب سے امید لگائے بیٹھی ہے, لیکن مولانا صاحب نے جو ہے عین وقت پہ جو ہے پھر ملک کی سالمیت کا خیال. فائنل کال کے بعد خان صاحب کی کوئی رہائی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں, یا پھر دیکھیے خان اب کس کیس میں پابند سلاسل ہے؟ 9 مئی کے یہ کسی پیٹے کیس جب یہ خود جیل میں تھا انہوں نے پیچھے سے بنا دی ہے. تو یہ کیسز ہیں 9 مئی کے, یعنی یہ جتنے کیسز ہیں ان سب میں تقریباً قیادت جو ہیں باہر ہیں, اور خان پہ تو فزیکل پارٹیسپیشن کا کیس ہی نہیں ہے, اس پہ تو عیانت کا ہوگا کہ جی اس کے کہنے پہ ہوا ہے. تو عیانت میں سوائے وید الفقار علی بھٹو شہید کی کسی اور کو سزا نہیں ہوئی ہے. اللہ تحریک انصاف میں دڑا بندی کچھ زیادہ ہی شروع ہو چکی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا مصدقہ اطلاعات ہیں؟ دیکھیے, سوشل میڈیا کے صحافیوں اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں میں یہ فرق ہے کہ سوشل میڈیا کے صحافی زیادہ تر بے باک ہوتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کی مجبوریاں ہوتی ہے, اور جو صحافت 26 نومبر کے بعد الیکٹرانک میڈیا پہ ہم نے دیکھی ہیں دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہیں. یعنی سینئر صحافی جو ہیں اس قتل عام کو مشکوک بنا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ آواز بنتے قوم کی اور یہ پکار ہوتی کہ گولی کیوں چلائی, پاکستانیوں کی لاشیں کیوں گرائی, کون سا ڈی چوک جو ہیں وہ وہاں پہ یہ کوئی غلاف کعبہ کی چوکیداری کر رہے تھے, اور اس کے ڈسکریشن کا کوئی ان کو اندیشہ تھا جو انہوں نے جناب پاکستانیوں پہ گولی چلا دی, اور نہتے لوگوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. یہ الزام نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے لوٹ مار ہوئی, بینک ہیں وہاں پہ, کمرشل مارکیٹیں ہیں, دکانات ہیں, کوئی ایک پتہ تک جو ہے اس کے چوری کا کوئی الزام نہیں لگا, لیکن انہوں نے جناب لاشیں گرا دی, اور پہلے سے خود ہی وہ وفاقی وزراء دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی اگر آئیں گے تو پھر آپ کو گولیوں کو نپٹنا ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ خان کے لیے آواز کو دبا سکتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہمیں لاشیں درکار ہیں,
لیکن آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ لاشیں دینا چاہتے تھے. آپ اس تحریک کو, اس جدوجہد کو, اس احتجاج کو گولی کے زور سے دبانا چاہتے ہیں, اور آپ نے سب سے بڑا احمقانہ فعل یہ کیا. 200 دن ہمارا دھرنا جاری رہتا, اتنی خبر نہیں بننی تھی جتنی خبر آپ نے گولیاں چلا کے آدھے گھنٹے میں پورے دنیا میں عالمی برادری کو, سول سوسائٹی کو, انسانی حقوق کی تنظیموں کو اپنا دشمن بنا لیا. آج پورے پاکستان کی حکومت کی, سرکار کی لعنت اور پٹکار پڑ رہی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو تاثر ابھرا ہے پوری دنیا میں کہ ٹوٹلیٹیرین رجیم ہے, یہاں پہ کوئی انسانی حقوق کا احترام نہیں ہے, اور یہاں پہ اپنی شہریوں پہ ڈی چوک اسلام آباد کا پائے تخت بننے کے بعد سے لے کر آج تک ہزاروں احتجاج ہوئی ہے. کس حکومت نے گولی چلائی ہے؟ اور آپ نے گولی کس قانون کے تحت چلائی؟ قانون کوئی نہیں ہے, تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی. اور ان کو پتہ ہے کہ گولی چلا کے قتل کرنے کے نتیجے میں یہ 302 جس کی سزائے موت ہے, اس میں یہ ملزم گردانے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ اب انکار کر رہے ہیں. لاشیں کدھر ہے؟ لاشیں جو ہیں وہ ان کی تو تدفین کر دی ہیں, اور جو لاشیں ابھی آپ بیچ رہے ہیں, کل لکی مروت میں, پرسوں لکی مروت میں عمریات نامی آدمی جو ہے, جو بنو کا ورکر تھا, جو یہاں سے گمشدہ تھا, اس کی لاش لکی مروت کے تترخیل موضع سے برآمد ہوئی ہے, اور وہ تازہ لاش تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بعد میں مارا گیا ہے. اور 107 ہمارے ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں, وہ کسی کے بچے ہیں, کسی کے سہاگ ہیں, کسی کے باپ ہیں. اتنا بھی رحم نہیں ہے. کیوں کر مار رہے ہیں ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ آپ کیوں ہم سے پھر آپ نے, چونکہ پشتونوں نے اس میں بڑا حصہ ڈالا, تو آپ نے پشتونوں کو نشانی عبرت بنانا شروع کیا. اسلام آباد کی پولیس جو ہے پشتونوں کو یرغمال بنائی بیٹھی ہے. آپ کا پشتون ہونا جرم ٹھہرا ہے. اگر آپ کی ان حرکات نے جو تکلیف دی ہیں تمام پشتون کو, جو افغانستان میں ہیں, جو خیبر پختونخوا میں ہیں, جو بلوچستان اور پنجاب اور سندھ میں ہیں, آپ نے ایک قومیت کو ان کی لسانیت کی بنیاد پہ اپنے ظلم, جبر اور سفاکیت کا نشانہ بنایا ہے. یہ آپ کا عمل جو ہے ملک کی جڑیں کاٹنے کے مترادف ہے, اور آپ پشتونوں کو ضد پر ابھار رہے ہیں, آپ پشتونوں کو انتقام پر ابھار رہے ہیں. بس کرو. یہ پاکستان ہمیں عزیز ہیں, محبوب ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, نہ کریں اس کے ساتھ ایسا. آج آپ پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر یہ کنڈون ہوتا ہے, کل آپ بلوچوں کے ساتھ, جو پہلے سے آپ کے ظلم و جبر کا شکار ہیں.